مغفرہ، اور یہ درمیانی رمضان جو ہوتا ہے یہ گناہ معاف ہونے کے دن ہوتے ہیں. درمیان اس میں ڈھیلے نہیں پڑنا، یہ گناہ معاف ہونے کے دن ہے. وآخرہ عتق من النار، اور آخری 10 دن جو رہتے نا وہ فیصلے کی تاریخ رہتی. وہ آخری کے 10 دن فیصلے کے دن ہوتے ہیں کہ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ یہ لکھتا ہے کہ اس کو جہنم میں انٹری دینا ہے مرنے کے بعد یا نہیں دینا ہے. وہ فیصلے وہ آخری 10 دنوں میں ہوتے جب اپن کمرشل اسٹریٹ پہ ہوتے ہیں. جی وہ دن ہوتے نہیں رہنا کمرشل اسٹریٹ پہ، وہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر رمضان سے پہلے عید کی خریداری کر لیے مبارک، اور اگر نہیں کر لیے کوئی فرض ہے نہ سنت ہے نئے کپڑے پہننا. میں آپ کو پھر صاف الفاظ بول رہا ہوں، لوگ بولتے نئے کپڑے پہننا سنت ہے، بالکل نہیں ہے، جھوٹ. نئے کپڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو کپڑے ہوتے تھے ان میں سب سے اچھا کپڑا پہنتے تھے سرکار، یہ سنت ہے. آپ کے گھر میں جو سب سے اچھا کپڑا ہے وہ سب سے اچھا کپڑا، وہ سب سے صاف کپڑا پہننا عید کے دن، یہ سنت ہے. نیا کپڑا پہننا سنت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 عیدیں بغیر نئے کپڑے کے گزارے. نیا کپڑا کوئی سنت نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت سارے لوگوں کے چہرے اترتے اس میں، یہ کیا ہوگا، عید کا مزہ خراب کرتے رہے مولانا. نہیں میرے پاشا، میں وہ برکت کی بات کر رہا ہوں جو اللہ رسول کر رہے ہیں. یہ اپنے شوقوں کے ہیں، کھانوں کے برکتیں، کپڑوں کے برکتیں، یہ اپنے بنائے ہوئے برکتیں ہیں. وہ اصل برکتیں وہ ہیں، وہ اصل برکتیں وہ ہیں. پھر فرماتے ہیں من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار. اور جو کوئی اپنے نوکر کا لحاظ کرے، اپنا ایک نوکر ہوتا نا اپنے ہاتھ کے نیچے، دکان میں، مکان میں، گھر میں، جو بھی اپنے ہاتھ کے نیچے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی کرنا. نرمی کرنا، شوہر اپنی بیوی سے نرمی کرنا، باپ اپنے بچوں سے نرمی کرنا، باس اپنے جو ہے اسٹاف کے ساتھ نرمی کرنا. نرمی کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ نرمی بہت پسند ہے. جو کوئی رمضان میں اپنے رمضان کی وجہ سے اسپیشل نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کرے گا، اس کو کیا کہتے ہیں، جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. اب پڑھنے کی طرف آتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَاسْتَكْفِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ. وَاسْتَكْفِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ. اور اس رمضان کے مہینے میں 4 کام زیادہ کرو. 4 کام زیادہ کرو. یہ شاید آپ کے لیے نئے رہیں گے یہ 4 کام. جی 4 کام زیادہ کرو. وہ کون سے 4 کام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتین ترضون بها ربکم. اس میں سے 2 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. جی وہ خصلتین لا غنی بکم عنہما. اور 2 کام ایسے ہیں جو تمہاری اپنی مجبوری، تم چھوڑ نہیں سکتے ہو. 2 اللہ کے لیے کرو، 2 خود کے لیے کرو. 4 کام کرنا ہے. 2 کون سے ہیں؟ اللہ کے لیے. وہی 2 کس کے لیے ہے؟ اور 2 اپنے آپ کے لیے ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما الخصلتان اللتی ترضون بها ربکم. اب رہے وہ 2 کام جس سے اپنے رب کو راضی کرو. وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنا رمضان میں. رمضان میں اللہ نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. بولیے آواز سے. ہاں یہ کثرت سے پڑھنا ہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ اور استغفر اللہ. بولیے یہ پڑھنا. جی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ اللہ خوش ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا اور استغفر اللہ پڑھنا. رمضان میں یہ پڑھنے میں کثرت کرنا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. واما اللتان لا غنی بکم عنہما. اب وہ رہے وہ 2 چیزیں جو ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ فتسألون اللہ الجنہ. اللہ سے جنت مانگتے رہنا. اپنی مجبوری ہے یا نہیں ہے؟ جی وتعوذون به من النار. اور اللہ جہنم میں جانے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا. اے اللہ جہنم میں جانے سے بچا لے، تیری پناہ میں آ رہے ہیں. اے اللہ جنت عطا کر دے. یہ کس کی مجبوری ہے؟ یہ ہماری مجبوری ہے. تو فرمایا یہ 2 چیزیں، جنت میں جانا اور دوزخ سے بچنا اپنے لیے مانگتے رہو، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ. اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ 4 چیزیں جو ہے اس لیے پڑھتے رہو آپ. ٹھیک ہے. اب یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کو ہمارے بزرگوں نے کیسے جمع کیا؟ ہمارے بزرگوں نے کیسے؟ آؤ بیٹا ذرا سامنے آؤ. یہ بانٹو ادھر لوگوں میں بانٹو. یہ لو دوست آپ بیٹے ہم کو دے دو، آسانی سے بانٹ دیتے. بانٹو بیٹے. ہاں لو چلو تیز تیز تیز. پیچھے خواتین میں بھی دے دو. ایک بچی کو دے دو، بانٹ لیتے.
ہو جاتے ہیں بس میرے خیال سے. دیدی صاحب دائیں بائیں بانٹو بیٹا جلدی. بچی کے ہاتھ میں کیوں بانٹ دیتے ہو؟ ہاں ابھی میں پڑھاتا ہوں. یہ 4 چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہیں اس کو ہم مل کر پڑھیں گے. ویسے آپ حضرات کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اچھا ٹھیک ہے. سب کو مل گیا ہے یا کم ہے؟ لو لو بیٹا. ہاں ادھر دو. اب یہ بانٹنے کا مقصد بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ تو حدیث شریف میں آ گیا. اب اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ یہ جو ہے سامنے سب کے سامنے پیپر ہے. چلیے سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار واعوذ بک من النار اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. واعوذ بک من النار. بچپن سے چھوٹے تھے جب سے بالکل ہم پیدا ہوئے جب سے ہمارے والد صاحب کو یہ پڑھتے ہوئے ہم سنے مگر والد صاحب سے کبھی حدیث نہیں سنیں گے. میں نہیں سنا حدیث شریف والد صاحب سے یہ حدیث لیکن پڑھتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ ہمارے ابا کیوں پڑھتے ہوں گے بابا کیوں پڑھتے ہوں گے بابا پڑھ. پھر جب جامعہ نظامیہ میں پڑھے عالم فاضل ہوئے اس کے بعد ریسرچ یہ صحیح ابن خزیمہ یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھاتے. حدیث کی کتاب یہ بڑی کتاب ہے مگر ریسرچ یعنی مفتی بن جانے کے بعد پڑھ لیتے